الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں تذکرہ ائمہ اہل بیت اطہار، جو 12 ائمہ اہل بیت اطہار ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کل ہم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے متعلق آپ کے سامنے آپ کی سیرت کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے آج میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ اہم ترین پہلوات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کا نام نامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے صاحبزادے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ کی جو مشہور کنیت ہے امام حسین کی ابو عبداللہ ہے۔ نسب کے اعتبار سے آپ قریشی ہیں اور ہاشمی ہیں۔ آپ کا نام حسین خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا، اور آپ سے پہلے کسی بچے کا نام اس زمانے میں، اس دور جاہلیت میں کسی بچے کا نام بھی حسین نام نہیں رکھا گیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام کا جو نام ہے حسین، یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی بچے کا نہیں رکھا گیا، یہ خاصہ حضرت امام حسین کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام حسین کے نام کو یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، یہ نام نامی کہ آپ کا نام حسین رکھا جائے۔ اور آپ کے جو القابات ہیں کہ ریحانۃ النبی یعنی حضور کے پھول، اور سبت رسول یعنی نواسہ رسول، یہ معزز آپ کی القابات سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت، آپ اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ سے تقریباً 1 برس چھوٹے تھے، اور آپ کی پیدائش جو ہے 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ پاک کے اندر آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کی طرح آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور اپنا مبارک لعاب کو آپ کے منہ میں ڈالی، اور پہلی غذا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں گئی وہ آقا علیہ السلام کا لعاب مبارک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا آقا علیہ السلام کے حکم سے آپ کے سر کے بال منڈا کر ان کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریوں کے ذریعے سے آپ کا جو ہے عقیقہ فرمایا۔ 2 بکریاں آپ کے عقیقے میں ذبح کی۔ ایک روایت میں 1 بکری کا ذبح کا بھی جو ہے نا روایت ملتی ہے۔ تو اس سے معلوم اگر کوئی شخص لڑکے کی پیدائش پر صرف 1 بکری ذبح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ جو ہے 1 بکری کے ذریعے سے عقیقہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو افضل یہ ہے کہ وہ 2 بکروں کے ساتھ لڑکے کا عقیقہ کرے۔ اور جب آپ کے نام رکھنے کی بات آئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس وقت اپنی طرف سے نام رکھنا چاہا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حسین کے نام کو حسن کی طرح یہ بھی جو ہے جنت سے بھجایا ہے۔ پتہ یہ چلا حسن و حسین یہ 2 ایسے نام ہیں جو اس سے پہلے روئے زمین پر کبھی نہیں رکھے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں ناموں کو اپنے ناموں سے یعنی پردے میں رکھا تھا، جنت میں حجاب میں رکھا تھا۔ جب یہ شہزادے تولد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں نام مجھ پر وحی فرمائی۔ آئیے آپ کا حلیہ مبارکہ، آپ کا درمیانہ قد تھا، نہ لمبا تھا نہ ہی جو ہے چھوٹا تھا، درمیانی قد کے تھے، پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی اور سینہ مبارک فراخ تھا۔ آپ کی جو پرورش و تربیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش مدینہ طیبہ کے پاکیزہ ترین معاشرے میں ہوئی، جہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت اور ان کی شفقت و محبت میں بہت حصہ ملا، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہوتے تو کبھی آپ کے دوش مبارک پر آپ سواری کرتے، جیسے کئی احادیث کے اندر موجود ہے۔ اور جہاں ان مقدس ہستیوں کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی جو انبیاء کرام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان تھے، جہاں آپ ایمان و تقوی، قرآن و سنت کے روحانی ماحول میں
پروان چڑھے اور مسجد نبوی میں نبوی تعلیم و تربیت کے قائم ہونے والے ماحول کا اپنی آنکھوں سے آپ نے مشاہدہ کیا اور اس سے فیضیاب بھی ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تربیت بھری گود اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جل قدر صحابی امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کے سایہ عاطفت میں آپ کو نصیب ہوا، سایہ عاطفت آپ کو نصیب ہوا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھرانوں میں آپ کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت حسین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت کم پایا، مگر اس کم عمری کے باوجود آپ کی صحبت میں بہت فیضیاب ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر تک آپ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات و حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات و حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی امام حسین نے۔ کبھی آپ کو حضور اور جبرائیل امین علیہ السلام کی ہم نشینی کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے، کبھی آپ حضور کی گود میں امام حسین، کبھی ان کے ساتھ آقا علیہ السلام کا کبھی ممبر پہ تشریف فرما ہے، اور کبھی ان کو حضور اکرم اپنے قدموں پر کھڑا کر کے رکھا ہے، تو کبھی اپنی کاندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، کبھی وہ سفر میں حضور کے ساتھ ہیں تو کبھی مسجد میں آپ کے ساتھ ہمراہ ہیں، کبھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پر دم فرما رہے ہیں تو کبھی آپ ان کو امام حسین کو بلوا رہے ہیں، کبھی ان کو اپنی چادر کے اندر سرکار دو عالم حسین کو لے رہے ہیں، تو کبھی اپنے سینے سے چمٹایا ہوا ہے، تو کبھی ان کو اپنے ساتھ سرکار دو عالم اونٹ پر یا خچر پر بٹھائے ہوئے ہیں، تو کبھی خود اپنی پیٹھ پر سوار کر رکھا ہے امام حسین کو، تو کبھی ان کو بچپن میں بیعت فرما رہے ہیں سرکار۔ امام حسین کو سرکار نے بچپن میں بیعت فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بچپن میں بیعت فرمانے کا نہیں تھا، الغرض چھوٹی عمر کے ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی، اور بہت ہی آپ کے امتیازات اور آپ کی شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، میں آپ کے فضائل و مناقب کو امام حسین کے آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ سینے سے لے کر پاؤں تک یعنی نیچے والا حصہ جو آپ کا بدن کا جو حصہ ہے، سینے سے نیچے تک کا حصہ وہ حضور کے مشابہ تھا، اور باقی بدن یعنی سر سے لے کے سینے تک وہ حضرت علی کی مرتضیٰ کے مشابہ تھا۔ حضرت حسن کی مشابہت اس کے برعکس تھی، وہ اوپر والا حصہ جو بدن کا جو تھا آپ کا سر سے سینے تک امام حسن کا، وہ رسول اللہ کے مشابہ تھا، اور سینے سے نیچے کا جو حصہ تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ کے مشابہ تھا۔ حسین کا یہ معاملہ تھا کہ سر سے سینے تک امام حسین بالکل علی کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر قدموں تک جو وہ آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اسی مناسبت سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے، یعنی حسن جو ہے میرے مشابہ ہے اور حسین جو ہے یہ علی کے مشابہ ہے۔ آئیے معزز ناظرین، اسی طرح روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے حضرت حسین کو اٹھا رکھا تھا اور فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور اسی طرح روایتوں کے اندر آیا ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ اسی طرح جو اس بات کتابوں کے اندر موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنازے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ ایک مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا کیا، اپنے قمیص کے کوروں سے، جو کونے ہوتے کوروں سے حضرت امام حسین کے جو نالین مبارکہ کو صاف کر رہے ہیں، جوتوں کو صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے اس عمل کو حضرت حسین ابن علی نے دیکھا، پوچھا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا مجھے کرنے دو، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، فرمایا آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لوگوں کو اگر آپ کا مقام و مرتبہ معلوم ہو جائے، لوگ آپ کو کاندھوں پر بٹھا کے پھریں گے۔ فرمایا اللہ اکبر، لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، اگر لوگوں کو آپ کا مقام معلوم ہو جائے، لوگ آپ کو کاندھوں پر اٹھا کے پھریں گے۔ اسی طرح حضرت امام حسین کو بھی خلافت راشدہ کا یہ دور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد ہو، حضرت عمر بن خطاب کا عہد ہو، حضرت عثمان غنی کا عہد ہو، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کا عہد ہو، یعنی چاروں خلفاء راشدین کے زمانہ خلافت کا آپ نے وہ بھی پایا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فیضیاب ہوئے، اسی طرح ان خلافت راشدہ کا دور بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا۔ اہل صدیق کو اگر دیکھ لیا جائے، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت حسین ابھی بچے تھے،
مگر اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا بہت ہی ادب و احترام اور ان کی تعظیم کرتے، جیسے امام حسن کی تعظیم حضرت ابوبکر صدیق کرتے تھے، اسی طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تقریب بھی کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت صدیقی کے دور میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک جو ہے نا معاملہ ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی تو اس میں فتح ہوئی تھی، تو اس وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب فتح کے بعد وہاں سے جو ہے صدیق اکبر کی خدمت میں بہت سا مال بھیجا، اس میں جو ہے تلسان کی ایک خاص قسم کی جو چادر تھی اس مقام کی، تلسان کی خاص قسم کی ایک چادر اور 1000 درہم بھیجے۔ جب وہ مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ چادر وہ رقم لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تحفتاً پیش فرمایا۔ اندازہ کیجئے کہ جس چادر کو حضرت خالد بن ولید نے تلسان کی وہ خاص چادر کو حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں بھیجایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پاس نہیں رکھا اس کو، وہ چادر کو لے کر امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر اس چادر کو آپ نے تحفتاً پیش فرمایا۔ تو معزز ناظرین، اسی طرح جو ہے خلیفہ ثانی کا دور ہے، حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، آپ کی عمر کم سینی ہے امام حسین کی، لیکن وہی محبت تعظیم جو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے امام حسن و حسین کی، وہی محبت اور وہی تعظیم وہی تکریم حضرت عمر بن خطاب بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، کیا ہی اچھا ہوگا اگر آپ ہمارے پاس آتے جاتے رہیں۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ چنانچہ ایک دفعہ میں حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جو ہے ایک صحابی رسول سے جو ہے آپ گفتگو فرما رہے تھے، خاص گفتگو تھی، بعض روایتوں میں حضرت امیر معاویہ تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین تشریف لائے ملاقات کے لیے، تو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اندر والد گرامی خلیفہ وقت گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں، ابھی اندر گفتگو ہو رہی ہے، تو روکا بھی۔ تو حضرت حسین پلٹ کے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی حضرت حسین سے ملاقات ہوئی رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا، بیٹے آپ آتے کیوں نہیں؟ فرمایا، چچا جان آیا تھا لیکن آپ اندر گفتگو میں مصروف تھے، آپ کے فرزند عبداللہ ابن عمر نے مجھے روکا اس وقت، یعنی اندر گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت ابن عمر کے متعلق جب آپ نے بات کہی کہ آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ آپ کسی خاص گفتگو میں ہیں، تو میں پلٹ کر واپس چلا گیا۔ تو اس وقت میں حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اے امام عالی مقام امام حسین، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن عمر سے اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو زیادہ حق ہے، آپ اندر چلے آ جاتے، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی سے اجازت لینے کی؟ فرمایا کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے سروں پر جو عزت آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کا صدقہ ہے، فرمایا وہ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا، یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ جو ہمیں ملا ہے اے حسین ابن علی، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ملا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے یہ کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آپ جو ہے سرزمین کربلا میں آپ کو جو ہے بھوکا پیاسا رکھا گیا، آپ پر ظلم اٹھائے گئے، آپ کے اور آپ کے گھر والوں کی عظیم قربانیاں صبح قیامت تک دنیا نہیں بھولے گی۔ حضرت امام علی مقام نے حق کے لیے اپنی گردنوں کو کٹایا، مگر باطل سے کسی صورتحال میں آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، جامع شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ اسی طرح آپ کی شہادت جو ہے ماہ محرم الحرام میں 10 محرم الحرام کو آپ کی یوم شہادت ہے۔ معزز ناظرین سامعین محترم، اسی طرح جو ہے آپ کے جو اولاد اطہار ہیں وہ جو ہے آپ کے 4 صاحبزادے حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ کی 2 صاحبزادیوں کا بھی سیرت میں تذکرہ ملتا ہے، ایک سکینہ حضرت سکینہ اور دوسری حضرت فاطمہ۔ یہ جو ہے کچھ آپ کی حالات سیرت کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کی کوشش گزار کی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔